خوشحالی کے لیے دعا کی درخواست پر حضرت عمر کو آپ کا جواب۔ معارف الحدیث جلد دوم صفحہ 110۔ اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب۔ معارف الحدیث، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ کھجور کے پٹھوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم مبارک کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے، اور چٹائی کی بناوٹ نے آپ کے پہلوئے مبارک پر گہرے نشانات ڈال دیے ہیں، اور سرہانے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر میں نے عرض کیا کہ حضور، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ آپ کی امت کو فراخی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ روم اور فارس والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فراخی دی ہے، حالانکہ وہ تو خدا پرست بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تم بھی اس حال میں اور اس خیال میں ہو؟ یہ سب تو وہ لوگ ہیں جو اپنی خدا فراموشی اور کافرانہ زندگی کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں سے محروم و بے نصیب کیے گئے ہیں، اور اس لیے ان کی وہ لذتیں جو اللہ ان کو دینا چاہتا تھا اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہیں۔ اور ایک روایت میں حضور کا جواب اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا کا عیش ہو وہ اور ہمارے لیے آخرت کا عیش؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیرانہ زندگی اور اس کی تکلیفوں کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ کا دل دکھا، اور یہ آرزو پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اتنی وسعت اور خوشحالی عطا فرما دیتے کہ یہ تکلیفیں نہ دیکھی جاتیں، اور چونکہ حضور کے متعلق جانتے تھے کہ آپ اپنے لیے دنیا کی وسعت اور دولت مندی کی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کریں گے، اس لیے عرض یہ کیا کہ حضور اپنی امت کے لیے وسعت اور فراخی کی دعا فرمائیں، اور اسی کے ساتھ اپنا یہ خیال بھی ظاہر کر دیا کہ دنیا کی وسعت اور دولت جب ایسی معمولی چیز ہے کہ اللہ نے روم و فارس جیسی کافر قوموں کو بھی دے رکھی ہے، تو آپ کی دعا سے آپ کی امت کو کیوں نہ عطا فرمائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گزارش پر بطور تنبیہ کے حیرت و استعجاب کے ساتھ فرمایا کہ اے فرزند عمر بن خطاب، کیا تم بھی ابھی حقیقت ناشناسی کہ اسی مقام پر ہو کہ ایسی بات کرتے ہو؟ روم و فارس وغیرہ کی یہ قومیں جو ایمان اور خدا پرستی سے محروم ہیں، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ آخرت کی اس زندگی میں جو اصلی اور حقیقی زندگی ہے، ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو کچھ عیش و راحت ان کو دینا چاہتا تھا وہ اسی دنیا میں دے دیا گیا ہے۔ ایسی حالت میں ان کے عیش و آرام اور ان کی دولت مندی کو دیکھ کر اس پر للچانا اور اس کی حرص کرنا حقیقت شناسی سے بہت بعید بات ہے۔ تم کو تو فکر و طلب میں بس آخرت کی ہونی چاہیے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا تو بس چند روز قیام کی سرائے ہے، کیا یہاں کی تکلیف اور کیا یہاں کا عیش و آرام۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔